تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت ہے۔ تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، ویسے نہایت درندگی، سفاکی، انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا۔ اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے۔ وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے۔ کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ۔ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ۔ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا۔ وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون۔ اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول؟ کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا۔ تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے۔ اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر۔ پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل۔ یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں۔ تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے۔ لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا، کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں۔ بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا